خواجہ معین الدین چشتی سے افضل ہو گیا، صابر پاک سے افضل ہو گیا، اعلیٰ حضرت سے افضل ہو گیا، مفتی اعظم سے افضل ہو گیا، تاج الشریعہ سے افضل ہو گیا، شاہ جی محمد شیر میاں سے افضل ہو گیا۔ صرف ایک چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے اللہ اکبر صحابی رسول بن گیا، مگر ہم اولیاء اکرام سے افضل، ابدال سے افضل، متقیوں پرہیزگار سے افضل پتہ یہ چلا کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا ہے، نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ پھر اس صحابی کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ۔ علی کا کوئی مقام نہیں یہاں پر، علی تو ولیوں کے سردار ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ یہاں ولی کی بات ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے صاف فرما دیا جو ولی اللہ ہوئے اور ہوئے اور ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرت علی ابن حیدی بیٹھے ہیں، ایک شخص تھا، آج ہم بھی ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا پیر ہے، اور پیر اگر واقعی شریعت مطہرہ کا پابند ہے تو کوئی کسی بھی سلسلے کا ہو وہ ہمارے سر کا تاج۔ بے شک بے شک بے شک، قدر کیا کرو، احترام کیا کرو، مرید کسی کی بھی ہو، پیر کسی کا بھی ہو، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے تو ہمیں بچ کر نکلنا نہیں ہے، ہمیں اس کی نگاہوں میں غوث اعظم کے جلوے دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اور بھی غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا بچ کے نکل جاتا، چہرے کو ڈھک لیا کرتا تھا بچ کے نکل جاتا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور والا ایک شخص ہے وہ کسی اور پیر کا مرید ہے، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، محفل سے راستے سے گزرتا ہے پہاڑ۔ غوث اعظم نے فرمایا اچھا۔ اب ایک دن ایسا آیا غوث اعظم تشریف فرما ہے، اللہ اللہ وہ شخص نکل کر کے جا رہا ہے، اس نے اپنے چہرے سے پردہ کیا اور نکل کے جا رہا ہے، کہا غلاموں نے کہا حضور یہی ہے وہ بندہ۔ غوث اعظم نے فرمایا بلا لاؤ۔ جب گئے بلانے کہ تمہیں پیروں کے پیر نے بلایا ہے، روشن ضمیر نے بلایا ہے، اللہ اللہ ولیوں کے امام ولیوں کے سردار نے بلایا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی اور پیر کا مرید ہوں، میں کسی اور پیر کا مرید ہوں، میں غوث اعظم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کہا چلو غوث اعظم بلا رہے ہیں، کہا میری نگاہوں میں میرے پیر کے جلوے ہیں، میری نگاہوں میں میرے پیر کا چہرہ ہے، میں کسی اور پیر کا مرید ہوں، میں غوث اعظم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اللہ اللہ کہا آج دیکھ لے، آج تو جانا پڑے گا۔ آخر کار بلا کر کے لے گئے، غلام لے گئے، اس کے چہرے پر پردہ پڑا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا چہرے سے پردہ ہٹا، چہرے سے نقاب ہٹا، کہا حضور نہیں ہٹاؤں گا، اس لیے کہ میری آنکھوں میں میرے پیر کے جلوے ہیں، میرے پیر کا چہرہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہٹا لے، کہا حضور نہیں ہٹاؤں گا، کہا دیکھ لے، کہا حضور نہیں دیکھوں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا آج دیکھ لے، اتنا کہنا تھا، اس نے پردہ ہٹایا اور جیسے ہی پردہ ہٹایا عبد القادر جیلانی کے قدموں پہ کیا بات ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اٹھ جا، کھڑا ہو جا، اب تو پیر نہیں چھوڑتا ہے، اٹھائے اٹھ نہیں رہا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اٹھ کر کے کھڑا ہو جا، کہا حضور نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ اللہ میرے آقا نے غوث اعظم نے فرمایا پتہ کیا دیکھا، اب تک تو وہ قریب آنا نہیں چاہتا تھا، اب اٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا پتہ کیا دیکھا، کہا حضور چہرہ آپ کا تھا مگر آپ کے چہرے میں مجھے اپنے پیر کا جلوہ نظر ہمارے لیے ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ وہ حضرت علی وہاں سے بات چلی تھی، حضرت علی بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کہاں
غوث اعظم معتمانہ کھڑے ہیں بارہا ایسا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ غوث اعظم خطاب فرما رہے آپ منبر پہ سے پہلے تشریف لائے, منبر کی طرف رخ کر کے معتمانہ سارا مجمع دیکھ رہا ہے معاملہ کیا ہے. ارے آج غوث اعظم کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. ارے میں کہتا ہوں کوئی کتنی کرامتیں غوث اعظم کی بیان کر سکتا ہے. ارے غوث اعظم کی شان تو وہ شان ہے کہ جس کی ہر ادا کرامت. مؤدبانہ کھڑے ہیں غوث اعظم. تھوڑی دیر کے بعد پھر منبر پہ چڑھے خطاب شروع کرنا. غلاموں نے عرض کیا حضور والا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا ابھی اللہ کے رسول آئے تھے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال کی آمد ہوئی تھی. دونوں عالم کے مالک و مختار کی آمد ہوئی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عبدالقادر جیلانی اسی طریقے سے خطاب کرتے ہیں. حضرت علی بن حیدی بیٹھے ہیں, معتمانہ کھڑے ہیں. آپ کی آنکھ لگی, آنکھ کھلی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی ذرا یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. ارے میں کہتا ہوں وہ محفلیں بڑی برکت والی محفلیں ہوتی ہوں گی جس میں خطاب کرنے والا کوئی اور نہیں عبدالقادر جیلانی ہوتا ہوگا, جس کا نورانی چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو تو نیند کسے آ سکتی ہے, آنکھ کس کی لگ سکتی ہے. مگر مجھے کہہ لینے دیجئے حضرت علی کو, حضرت علی بن حیدی کو نیند آنا آنکھ لگنا تو ایک بہانہ تھا, اللہ کے نبی کو جلوہ دکھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا دیدار ہو رہا تھا. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی بن حیدی ذرا یہ بتاؤ میرے آقا نے تم سے کیا فرمایا. میرے آقا نے تم سے کیا فرمایا. اللہ اللہ. تو حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور والا میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اے علی بن حیدی ہمیشہ عبدالقادر جیلانی کی صحبت میں رہنا, ان کی محفلوں میں جایا کرنا, اس لیے کہ جہاں عبدالقادر جیلانی کا خطاب ہوتا ہے وہاں صرف انسان ہی نہیں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تشریف لا رہے تھے تو بھول گئے ہو گئے کہ ایک ولی ہوا میں اڑ رہے تھے, ہوا میں اڑ رہے تھے, پٹک دیا, ولایت سلب کر لیا, تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, بلک رہے ہیں. جب دیکھا حضرت علی بن حیدی آ رہے ہیں تو کہا حضور والا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, میری سفارش غوث اعظم کی بارگاہ میں کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دے. کون؟ وہی ولی جو ہوا میں اڑ رہے تھے, دروازے پہ پڑے ہیں غوث اعظم. کہا میری سفارش فرما دے. کوئی وائرلیس نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھا. حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں جیسے ہی میں عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں گیا میرے آقا نے فرمایا اے علی بن حیدی جو دروازے پہ پڑا ہے اس کی سفارش ہم نے تمہارے حق میں قبول فرما لی, تمہاری سفارش ہم نے اس کے حق میں قبول فرما لی. حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں میں خوشی خوشی واپس آیا اور جیسے ہی میں نے آ کر کے کہا کہ تیری سفارش قبول فرما لی ہے, اتنا کہنا تھا پھر وہی پرواز ہے, پھر وہی قوت ہے, پھر وہی طاقت ہے, پھر وہی ولایت ہے. پھر اس نے پیروں کو ہاتھوں کو ہلایا اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور کہہ اٹھا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اٹھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات وہاں سے چلے تھے کہ خواجہ محمد الدین چشتی عرض کرتے ہیں
یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران جلالت عرض و سما۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں غوث اعظم تم اللہ اس کے رسول کی طرف سے مختار بنا کر جی غوث اعظم مختار بنا فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو مجھ سے جلتا ہے، شام ہوتی ہے تو مجھ سے جلتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مجھے بغیر اجازت کے کوئی میرا نام نہیں لیتا۔ ایسے ہی محفل تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ایک آپ غوث اعظم کا زمانہ تھا، قسم خدا کی جس میں نداء ولایت ڈال دی تو ولی بنا ولی بنا دیا۔ غوث اعظم تشریف لائے تو کوئی پبلک میں سے اٹھا نہیں، سارے کے سارے لوگ بیٹھے رہے۔ تو یہ جو ساتھ میں ایک اللہ والے تھے انہوں نے سوچا کہ ان کے تو بڑے چرچے ہیں، غوث اعظم کے تو بڑے چرچے ہیں، یہ لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا وقار ہے ان کا، یہ ہے وہ ہے، اور جب یہ تشریف لائے تو کوئی ان کی استقبال کرے۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں دیکھتے کیا ہیں ساری پبلک اٹھی اور اسٹیج پہ کو آ گئی غوث اعظم سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ جب غوث اعظم سے مصافحہ ہو رہا تھا اور وہ اللہ والے دب رہے تھے، وہ اللہ والے پچھ رہے تھے، وہ اللہ والے جب کھوندے جا رہے تھے تو کہنے لگے عبد القادر جیلانی یہ کیا ہوا، مجھے بچاؤ۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا ارے تم ہی تو سوچ رہے، کیا بات ہے، تم ہی تو سوچ رہے تھے، اس میں مصلحت تھی، میں نے ان کو اپنی طرح متوجہ نہیں کیا۔ جب تم دبے تو تمہیں خیال، یہ غوث اعظم غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ بابر فل جنید بغدادی رضی